الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آج کے دن آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے بے شک۔ اور ابھی شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے، نیکی کے راستے پہ چلائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشیوں کا پیغام لانے والا، رب کی طرف انعامات تقسیم کرنے والا، مغفرت کے پروانے لٹانے، رب کی رحمتیں برسانے، رمضان قریب آ رہا ہے، شعبان کا پہلا جمعہ آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ہم سب کو صحت عطا فرمائے اور ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے۔ آپ پہلے بھی میں ہر جمعے کو یہ آپ سے بیان کرتی ہوں کہ اپنے پیاروں کو جو ہماری اس دنیا میں نہیں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بس ان کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو جنت فردوس میں جگہ دے جو ہمارے پیارے اس دنیا میں نہیں، آمین یا رب العالمین۔ اور ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے بچے آئے ہوئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے۔ سورہ نور پڑھیں گے آج ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، الزانیات والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدات ولا تأخذكم بهما رأفات في دين الله إن كنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفات من المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانيات لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور مدنی ہے اور اس میں 64 آیاتیں اور 9 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیات احکام اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کو حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور
سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ہم ترجمہ پڑھ چکے ہیں، اب اس کا بیان ہم دیں گے آپ کو کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ اللہ پاک نے کس چیز کے بارے میں ہمیں سورہ نور میں بیان کیا ہے، اشارہ دیا ہے، اور یہ مرد و عورت کا نام کیوں لیا ہے جو زنا کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ کہ قرآن کریم کی ساری صورتیں اللہ کے نازل کردہ ہیں، لیکن اس صورت کے خصوصی مسائل اور مشرقی زندگی بیان کردہ کی اہمیت کا اجاگر کرنا، بدکاری کی ابتدائی سزا جو اسلام میں عبوری طور پر بتلائی گئی، وہ سورہ نساء آیت نمبر 15 میں گزر چکی ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو۔ پھر جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے، وہ تم مجھ سے سیکھ لو، اور وہ ہے کنوارے غیر شدہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد و عورت کو 100 کوڑے سنگار۔ دیکھیں، جب ہم کنوارے ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے ہم سے کوئی بدکاری ہو جاتی ہے، زنا ہو جاتا ہے، تو 100 کوڑے کنواری غیر شدہ شادی شدہ اور غیر شدہ کو 100 کوڑے مارنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بیان کی ہے، جو چھوٹی سزا ہے۔ مطلب جو کنواری لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت چھوٹی سزا ہے، اور جو شادی شدہ ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے، غلطی پہ کیا ہو جائے، اگر وہ کچھ زنا کر دیتے ہیں تو ایک محفل جمائی جائے اور سب کے سامنے وہ سزا بتلائی جائے کہ یہ شادی شدہ ہیں، ان کو 100 کوڑے مارنے ہیں۔ مطلب ہے کہ 100 مرد کو 100 عورت کو، صحیح ہے، 100 کوڑے اور سارے کے ذریعے مار دینا۔ پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی، اور 100 کوڑے جو چھوٹی سزا بڑی سزا مدغم ہو گئے، اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف رجم سنگاری ہے۔ عہد رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی یہی سزا دی گئی، اور بعد میں تمام امت کی فقہائے علماء بھی اسی کے قائل رہے اور آج تک قائل ہیں۔ صرف خوارج نے اس سزا کا انکار کیا۔ برِ صغیر میں اس وقت بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو اس سزا کے منکر ہیں، اور اس انکار کی اصل بنیادی انکار حدیث پر ہے، کیونکہ رجم کی سزا صحیح اور نہایت قومی حدیث سے ثابت ہے، اور اس کی روایت کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ علماء نے اسے متواتر روایت میں شمار کیا ہے۔ اس لیے حدیث کے جدت اور دین میں اس کی ماخذ شرعی ہونے کا قائل شخص رجم کا انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، جو قرآن میں ہے اور جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا بتلائی ہے کہ سب کے سامنے جو شادی شدہ لوگ ہیں، دیکھیں جو شادی شدہ ہیں ان کے اپنی ایک گھر ہوتا ہے، اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، اور اس زندگی کے بعد جب ہم کہیں اور نظریں جماتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے زنا کہلاتا ہے، اور کچھ جو جسمانی تعلقات ہو جاتے ہیں تو زنا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کو سرائے عام مار دیا جائے۔
کیا ہے کہ سرائے عام مار دیا جائے. جو نا شادی شدہ ہیں ان کو 100 کوڑے مارنے چاہیے، لڑکے کو اور لڑکی کو بھی. اور جو زنا کرتے ہیں شادی کے بعد، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو سرائے عام مار دینا چاہیے سب کے سامنے، اور ایک جماعت اکٹھا کرنی چاہیے اور وہ سزا سنانی چاہیے. کیونکہ یہ سزا اس لیے بھی اللہ پاک نے دیکھا تاکہ سزا کا اصل مقصد کہ لوگ اسے عبرت پکڑیں. کیا پکڑیں؟ عبرت زیادہ وسیع پیمانے پر حاصل ہو سکے. بدقسمتی سے آج کل پر سرعام عام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف باور کرایا جا رہا ہے. یہ سراسر جہالت، احکام الہی سے بغاوت اور بزم خواہش. اللہ سے بھی زیادہ انسانوں کا ہمدرد اور خیر خواہ بننا ہے. دروا حالیہ کہ اللہ سے زیادہ رؤوف الرحیم کوئی نہیں ہے. صحیح بات ہے، اللہ پاک اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ پاک کبھی اپنے بندوں پر غصہ نہیں کرتا ہے. جب انسان سے کوئی غلطی، وہ بھی ایسی غلطی ہو جائے جو معافی کے قابل نہ ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس پر رحم مت کھاؤ. کیا ہے کہ آج کل لوگ رحم کھا جاتے ہیں کہ بھائی ان کو معاف کر دیا جائے، اور یہ جو گناہ ہیں یہ بڑھتے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ یہ کم نہیں ہوتے ہیں، یہ بڑھتے جاتے ہیں. تو ہمارے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس کو آپ ہمدردی نہ جتاؤ، کیونکہ میں سب سے بڑا غفور درگزر ہوں، رؤوف الرحیم ہوں. میں نے جب کہہ دیا ہے کہ اس بندے کو یہ سزا دینی ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ یہ بندے کو یہ سزا دینی ہے، اور دوسروں کو اس کی عبرت حاصل ہو، دوسرے لوگ دیکھیں اور یہ گناہ کم ہو. کیونکہ بہت آج کل معاشرے میں کیا ہے، گناہ بہت ہو رہے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ لوگ زنا کر کے چلے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے. آج کل لڑکیوں کے ساتھ دھوکہ کر کے چلے جاتے ہیں اور واپس آتے نہیں ہیں. آپ پارکوں میں دیکھیں، آپ ہوٹلوں میں دیکھیں، آپ ایسی جگہوں میں جا کے دیکھیں، تفریح مقامات پہ دیکھیں کہ لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھتے بیٹھتے ان کی دوستی اتنی اوپر ہو جاتی ہے کہ وہ زنا میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے، اس کی نوبت ناجائز بچوں پر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ بچوں کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے. ان بچوں کو ڈبوں میں پیک کر کے، بستوں میں پیک کر کے کوڑے کے سامنے پھینک دیتے ہیں، یتیم خانے کے دروازوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا عذاب تو نازل تو ہوگا دنیا پہ، کیونکہ یہ سزا نہیں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. اور اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ محفل جما دیں کہ بھئی یہ میری بیوی سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور زنا ہو گیا ہے، اب اس کی کیا سزا ہے. تو آپ کو سزا طلاق تو اس کو ہوگی، مگر یہ سزا جو قرآن پاک میں ہے کہ شرع عام ان دونوں کو مار دینا چاہیے. اس میں کوئی معافی نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے. اور یہ اللہ پاک نے اس لیے بھی قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ حالیہ کہ اللہ سے زیادہ رؤوف الرحیم کوئی نہیں ہے. کیا ہے کہ بزم اویش اللہ سے بھی زیادہ انسان کا ہمدرد کوئی نہیں ہے. مگر کیا ہے کہ آپ ہمدردی میں آ جاتے ہو اور اس کو معاف کر دیتے ہو، کیونکہ اگر اس کو آپ معاف کر دو گے تو دوسرا بندہ اس سے گناہ سیکھے گا کہ بھائی اس میں تو معافی ہو جاتی ہے، میں بھی یہ کام کر لوں تو اس میں کیا ہے، معافی تو ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ ہمدردی نہ جتاؤ. اور میں زیادہ اپنے بندوں کے لیے رؤوف الرحیم ہوں. جب میں نے بول دیا کہ اس کو یہ سزا دینی ہے تو اس کو سزا دینی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ میں کچھ بیان کرتا ہوں اور میں کچھ آپ لوگوں کو اس سزا کے بارے میں، زنا کے بارے میں بتاتا ہوں، تو اس سے آپ لوگ آگے چل کر اس کو لے کے چلنا. صحابہ کو فرمایا ہے. تو کیا ہے کہ اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ زنا میں شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم شادی شدہ ہیں، آپ شادی شدہ ہیں. اور قرآن پاک میں ہے سورہ نور، آپ ضرور پڑھیے گا. اس میں اللہ پاک نے سب چیزیں بیان کر دی ہیں کیوں کہ کیا سزا ہے شادی شدہ کے لیے اور غیر شادی شدہ کے لیے. شادی شدہ کے لیے بالکل سزا ہے. مرد بھی خوش نہ ہوں کہ بھائی میں تو مرد ہوں، میں گناہ کرتا ہوں تو کیا ہوا، میں تو مرد ہوں.
ہمیشہ مرد وہ ایک ہی عورت کو بات کہہ دیتا ہے کہ تم تو پاک صاف دامن والی ہو اور اللہ پاک نے تمہیں پردے میں رکھا ہے اور میں تو مرد ہوں، میں تو کر لوں تو کچھ نہیں ہوتا. جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں، آپ بھی زنا میں شامل ہیں، کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک سے نہیں بجتی ہے. اور آپ مرد ہیں تو کیا ہوا، زنا تو آپ نے کی ہے، کسی عورت کی زندگی تو آپ نے بھی برباد کی. ایک تو آپ نے اپنا گھر برباد کیا، دوسری آپ نے کسی کی عورت کی زندگی برباد کی، اور وہ عورت نے اپنے گھر کو تباہ کیا اور اپنے بچوں کو تباہ کیا. تو دونوں کو سزا برابر کی ملنی ہے. تو آپ مرد یہ نہ سوچیں کہ میں مرد ہوں اور اپنی بیوی کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم تو عورت ہو، اللہ پاک نے تمہیں بڑے اس میں رکھا ہوا ہے، پردے میں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ سمجھا سکتے ہو، مگر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ گناہ گار نہیں ہو. اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو آپ کو پوری دنیا کے سامنے سزا ملنی چاہیے اور آپ کو مار دینا چاہیے. جو ہمارے جو مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں مرد ہوں تم عورت ہو، صحیح آپ مرد ہیں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دے دیا، مگر دیکھیں قرآن کو تو آپ جھٹلا نہیں سکتے ہو. تو قرآن پڑھ کے، یہ سورت پڑھ کے میرا مقصد یہ ہے کہ مرد حضرات بھی اس کو نوٹ کر لیں کہ دونوں کی سزا عورت کی بھی ایک ہی ہے اور مرد کی بھی ایک ہی، دونوں کو مار دینا چاہیے. دونوں ہی زنا خور ہیں، دونوں ہی گناہ گار ہیں. اور اللہ پاک ہمیں اس بدکاری سے بچائے اور اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، نیکی کے راستے پہ چلائے. اور جو ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اللہ پاک سب کو نیکی کے راستے پہ چلائے. آمین یا رب العالمین. اور یہی کہنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. اور سورہ نور آپ ضرور پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ. اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کمنٹ ضرور دے دیا کریں اور میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور میں آپ کے لیے اچھے اچھے بیانات لے کے آؤں، اچھی اچھی چیزیں لے کے آؤں اور آپ کو میں بتلاؤں کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. آمین یا رب العالمین. اور میری طرف سے اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.